شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک نہایت عظیم اور روح پرور واقعہ ہے۔ آپ سب نے اس واقعے کو ضرور سنا ہوگا اور اس سے واقف بھی ہوں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ کن کن عظیم ہستیوں سے ملاقات ہوئی؟ جنت اور دوزخ میں کیا مناظر دیکھے؟ ان تمام باتوں کو ہم اس مکمل واقعہ معراج میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ عام روایات کے مطابق یہ عظیم واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل 27 رجب کی رات پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ قرآن ہمیں معراج کا مقصد بتاتا ہے اور احادیث ہمیں اس مبارک سفر کی تفصیل۔ 27 رجب کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی فرشتوں کے ساتھ جنتی سواری براق لے کر آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے۔ وہ حضرت ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل بیدار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے میں تامل میں تھے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چھو لو تاکہ تمہارے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعمیل حکم کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ۔ اس کے بعد براق پیش کی گئی، جس کا رنگ سفید تھا، قد خچر سے کچھ کم اور رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کا آغاز ہوا۔ زمینی سفر۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں نماز ادا فرمائی، پھر طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، اس کے بعد بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر بیت المقدس پہنچے جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، پانی، دودھ اور شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ دوسرا آسمان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت المعمور۔ جنت اور دوزخ کے مناظر۔ اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت میں ایسی نعمتیں دیکھیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی دل نے ان کا تصور کیا ہے۔ دوزخ میں مختلف گناہوں کی سزائیں دکھائی گئیں، سود خور، یتیموں کا مال کھانے والے، غیبت اور چغلی کرنے والے، زنا کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، سدرۃ المنتہا اور بارگاہ الہی۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا۔ اسی مقام پر امت کو عظیم تحفے عطا ہوئے۔ 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، شرک کے سوا تمام گناہوں کی مغفرت کی بشارت۔ واپسی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا۔ کفار نے مذاق اڑایا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل ظاہر فرمائے
کہ سچائی واضح ہو گئی۔